أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربیوں پر غیر معمولی سختی. زندگی پڑھ رہے ہیں کس کی؟ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور کس بادشاہ کی پڑھ رہے ہیں؟ خلیفہ کی. ہم مہدی عباسی. جو بیٹا تھا منصور دوانقی کا. یہ یاد رکھیے کہ شروع میں تو اس نے سبز باغ دکھائے تھے، پڑھا تھا نا کل یہ، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. غیر معمولی سختیاں کہہ رہے ہیں. عربیوں پر غیر معمولی سختی کہہ رہے مہدی اپنی طرز رفتار کے لحاظ سے. طرز رفتار یعنی جو اس کے طریقہ تھا، اپنے باپ منصور سے مختلف جہات سے الگ پہچان رکھتا تھا، لیکن ایک جہت سے ان دونوں کی روش یکساں تھی. یکساں یعنی ایک جیسی تھی، برابر تھی. ٹھیک ہے. اور وہ علویوں پر غیر معمولی سختی سے کام لیتا تھا. مہدی بھی منصور کی طرح بنی ہاشم پر ہر قسم کی سختی اور دباؤ سے کام لینے میں کم نہیں تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی منصور سے بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتا تھا، اور ہمیشہ ہر اس تحریک کو کچلنے کی فکر میں رہتا تھا جس کی رہبری بنی ہاشم کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. وہ شیعت کی طرف مائل ہونے اور علوی خاندان کے رہنماؤں کی مدد کرنے کی سخت ممانعت کرتا تھا. صحیح ہے، منع کرتا تھا کہ کوئی شیعوں کی طرف مائل نہ ہو. السلام علیکم. ایٹ پر فون یعنی بتائیے، یعنی کسی بھی طرح کی ممانعت منع کرتا تھا کہ شیعوں کی طرف کوئی مانے نہ ہو، جھکان نہ رکھے. مورخین لکھتے ہیں کہ قاسم بن مجاشع تمیمی، کیا نام ہے؟ مجاشع تمیمی نے اپنی موت کے وقت ایک وصیت نامہ لکھا اور اس پر دستخط لینے کی غرض سے مہدی کے پاس بھیجا. مہدی وصیت نامے کو پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس جملے تک پہنچا کہ جس میں قاسم نے اپنے اسلامی عقائد کو بیان کرنے کے ضمن میں پروردگار کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم کی نبوت کے اقرار کے بعد علی کو امام اور پیغمبر اکرم کا جانشین تسلیم کیا تھا، اس نے وصیت نامے کو زمین پر پھینک دیا اور اسے پورا نہیں پڑھا. یعنی دیکھیے، اسے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ رسول کے خلیفہ کس کو قرار دیا جائے؟ مولا کائنات کو قرار دیا جائے. قرآن مجید میں حرمت شراب کا تذکرہ. تشیع کے ساتھ مہدی کی شدید مخالفت کا دوسرا نمونہ وہ گفتگو ہے جو اس کے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے درمیان مدینے میں ہوئی. ایک سال مہدی مدینے گیا اور پیغمبر اکرم کے روضے کی زیارت کے بعد امام کاظم علیہ السلام کی ملاقات کی اور اپنے خیال میں امام کو علمی حوالے سے آزمانے کی غرض سے حرمت خمر کی بحث چھیڑی کہ آیا شراب حرام ہے یا نہیں. پھر اس طریقے سے کہ اس کے اور امام کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. مہدی، کیا قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ پھر آگے کا، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کیا اس منع کرنے کا مطلب اس کا حرام ہونا ہے. امام: جی ہاں، قرآن مجید میں صراحتاً شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. مہدی: کس مقام پر؟ امام: جس جگہ خداوند پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے صرف برے کاموں کو خواہ وہ کھلم کھلا انجام دیے جائیں یا چھپ کر، اور اسم اور ناحق ختم کرنے والے کو گناہ کو حرام قرار دیا ہے. اس وقت امام نے ان چند دوسرے امور کو بیان کرنے کے بعد جن کو اس آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے فرمایا، اس آیت میں کلمہ اسم سے مراد جسے خداوند عالم نے حرام قرار دیا وہی شراب ہے، کیونکہ خدا دوسری آیت میں فرماتا ہے تم سے شراب اور قمار کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یسألونک الخمر والمیسر. اس طرح سے مولانا، یسألونک عن الخمر والمیسر فقل لهما اسم فیہ اسم. صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں اسم کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس میں سورہ آراف کی آیت 33۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا، یہاں ہم لکھیں گے اگر سورہ آراف 33، آراف 33، تو یہاں یہ قرآن ہے، کھل گیا، یہاں پہ وہ آیت آ جائے گی ہمارے پاس، انما حرم قل انما حرم رب الفواحش، صحیح ہے، ما ظہر منها وما بطن، صحیح ہے، والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ اس آیت کا ذکر کیا کہ جس میں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر انہوں نے ذکر کیا کس سورے کا؟ بقرہ، سورہ بقرہ 219، بقرہ 219، یہ رہا 219، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے اس آیت میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، صحیح ہے، اور اس آیت کا حوالہ دے کے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اسم جو سورہ آراف میں صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں شراب اور قمار کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اس بنا پر شراب قرآن مجید میں بطور صریح حرام قرار دی گئی ہے۔ امام کے استدلال سے مہدی سخت متاثر ہوا اور علی ابن یقطین سے مخاطب ہو کر، جو وہاں موجود تھے، صحیح ہے نا، علی ابن یقطین کے بارے میں واقعات سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ دو تین واقعے ان سے بہت ہی مشہور ہیں، موجود تھے، بے اختیار کا خدا کی قسم یہ فتویٰ ہاشمی فتویٰ ہے، علی ابن یقطین نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس علم کو آپ پیغمبر اکرم کے خاندان والوں کو عطا کیا ہے۔ مہدی اس جواب سے ناراض ہوا اور اپنے غصے کو بہت مشکل سے پیتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہے ہو اے رافضی، صحیح ہے، کیسے مخاطب کیا؟ اے رافضی سے، کس سے؟ اے رافضی سے۔ اب اس کے بعد ہادی عباسی، مہدی عباسی کے بعد کون بنا؟ ہادی عباسی، کہہ رہے ہیں 169 ہے نہیں ہے، میں مہدی عباسی کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہادی جو ایک عیاش، مغرور اور ناتجربہ کار جوان تھا، مسند خلافت تک پہنچا اور اس کی حکومت بہت سے ایسے تلخ حادثات کا سر چشمہ بنی جو اسلامی جامعے پر بہت گرا گزرے۔ جس وقت ہادی مسند خلافت پہ بیٹھا اس کی عمر 25 سال بھی نہیں تھی، کتنے سال؟ 25 سال بھی نہیں تھی، اور اخلاقی جہاد سے وہ کسی بھی طرح خلافت کے منصب اور جامع اسلامی کی باغڈور سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، وہ ایک شرابی اور لا ابالی جوان تھا۔ لا ابالی سمجھتے ہیں؟ جس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کی خلافت کے دوران اسلامی حکومت کے جہاں ابتدا میں نسبتاً سکون تھا اور تمام صوبے مرکزی حکومت کے اطاعت کرتے تھے، صحیح ہے، کیسے اسکین کیا ہے وہ اس کی رفتار اور برے اعمال کے نتیجے پر اضطراب اور ناراضی کا شکار ہو گئے، اور ہر ایک طرف لوگوں میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ البتہ اس صورتحال کے پیدا ہونے کے بہت سے اسباب تھے، لیکن وہ چیز کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنی، وہ ہادی کا بنی ہاشم اور فرزندان علی کے ساتھ سختی برتنا تھا۔ اس نے آغاز خلافت سے اس سادات اور بنی ہاشم کو طاقت فرسا دباؤ میں رکھا، یعنی طاقت کے ذریعے ان کو ایک شکنجا کسا، اور ان کے اس حق کو بھی قطع کر دیا کہ جو مہدی کی خلافت کے دور سے انہیں بیت المال سے دیا جاتا تھا، اور اس کے جاری رکھنے والوں کو سخت سزا دے کر ان کے درمیان شدید رعب اور وحشت پیدا کر دی، اور حکم دیا کہ مختلف علاقوں میں انہیں گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا جائے۔ سرزمین فتح کا خونی حادثہ، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے مولانا۔ فخ مدینے کے قریب میں ایک جگہ ہے، یا مکے کے قریب میں غالباً، جہاں پہ تقریباً 70 سادات حسنی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کتنے؟ 70 سادات حسنی کو، جو بچ گئے تھے انہیں اسیر کر کے لے جایا گیا تھا۔ ہمارے چھٹے امام، ساتویں امام باقاعدہ اسے گریہ کر کے
तस्करा करके इसको रोते थे। करबला के बाद खानदान बनी हाशिम के लिए दूसरा बड़ा वाकया था वाकया फख का। तो ये चूंकि अहम बात है इसलिए इसको इंशाल्लाह कल पे मुलतवी रखते हैं, ताकि इसके बारे में हम जानें कि किसके दौर में हुआ था, यानी इसी के दौर में हुआ ना, किसके, हादी अब्बासी के दौर में। सही है, कैसे उनको जान जान यानी यहाँ तक कि हम गए थे मक्के में और हमने कोशिश की कि यहाँ पे जाएं और जाकर हम ज़ियारत करें, लेकिन हमें कि कोई ऐसा ड्राइवर नहीं मिला कि जो फख्र के मकाम को जानता, क्योंकि है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।